اسلامی نے 10 جولائی کو مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری عوام کی جیب پر بوجھ ہے۔ احتجاج کے علاوہ مہنگائی کم کروانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیوی کے نام پر بھتہ لیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کریں گے زاہد عابد۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس کہتے ہیں LNG کی قیمت میں مزید 16% تک اضافہ ہوا ہے۔ LPG بھی 500 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ پیٹرولیم لیوی آج بھی 70 روپے فی لیٹر سے زیادہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کا مسئلہ سڑکوں پر آ کر ہی حل ہوگا۔ 10 جولائی کو مہنگائی کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کریں گے۔ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 دن پہلے گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم نے مزید کارگو خریدے ہیں LNG کے، اور اس کے نتیجے میں قیمتوں میں 15 سے 16% اضافہ ہو گیا۔ اس وقت بھی ملک کو انہوں نے جس طرح سے چلانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے وہ ایڈ ہاک سسٹم ہے، کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ LPG کی قیمت گورنمنٹ نے کہا کہ ہم 241 روپے جو کلو کہلاتا ہے وہ فراہم کریں گے، لیکن عملاً اس وقت ملک بھر میں تقریباً 500 روپے کلو LPG کی جو ہے وہ قیمت ہے۔ اس وقت پیٹرولیم کی پرائس کسی بھی صورت میں 225 روپے سے کم ہونی چاہیے، اس سے زیادہ ہونے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آج کے دن بھی 118 روپے سے زیادہ ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں ایکس ریفائنری کے بعد، اور اس میں لیوی ہی تقریباً 70 روپے سے زیادہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے سندھ طاس معاہدے پر بھارتی رویے پر کہا کہ پاکستان نے بھارت سے جنگ کے بعد سفارتی محاذ پر مؤثر فائدہ نہیں اٹھایا۔ پاکستان کا مسئلہ سنجیدہ ہے، اس پر حکومت کو بھی سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا۔ ہر پلیٹ فارم پر پاکستان کا کیس مضبوط ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پاکستان کے پاس جو موقع تھا کہ پاکستان پوری دنیا کے سامنے اپنا کیس پیش کرتا، اس طریقے سے سفارتکاری نہیں ہو سکی ہے۔ ابھی انہوں نے سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے ایک سیمینار کیا ہے۔ اس طرح کے سیمینار تو بس ایک وقتی چیز ہوتے ہیں، اصل میں اقدامات ہوتے ہیں۔ آپ نے لابنگ کے لیے کیا کیا؟ اب یہ پوری جنگ بندی میں جو ہمیں پوزیشن حاصل ہوئی ہے تو اس کا بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ ہم یہ جو ٹرمپ صاحب بیچ میں آئے تھے، جب انڈیا کو شکست ہونے لگی تھی تو وہ بیچ میں آ کے انہوں نے جنگ بندی کروائی تھی، تو اس وقت انہوں نے کہا میں کشمیر پہ ثالثی کروں گا، میں پانی پہ ثالثی کروں گا، تو کہاں گیا پانی اور کہاں ثالثی؟ تو یہ سب باتیں ایسی ہوتی ہیں، یہ کام تو ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ تو پاکستان کی سفارتی ٹیم اور پاکستان کی گورنمنٹ میں اصل میں وہ صلاحیت نظر نہیں آتی کہ جو ان تمام ایشوز کو بیک وقت ایڈریس کر سکیں اور کام کر سکیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پانی والا مسئلہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، اس کو انٹرنیشنل سطح پر جس طاقت سے اٹھانا چاہیے وہ اٹھانا چاہیے، اور پاکستانی قوم کو اس عذاب سے اور مشکلات سے بچانا چاہیے۔ حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ جماعت اسلامی نے کشمیر کے لیے بات چیت کی پیشکش کی ہے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ زاہد